فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والله يحب الصابرين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، اور درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، آج ہمیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کتنے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، میرے سبسکرائبرز کتنے ہیں، میرے فالوورز کتنے ہیں، میرے لائکس کتنے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں. ہمیں یہ چیز پسند ہے، ہمیں ایکٹرز پسند ہیں، ہمیں کرکٹرز پسند ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو کیا چیز پسند ہے جو اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید کا اگر ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، ان کی چنیدہ صفات کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. سب سے پہلا شخص کون سا ہے؟ احسان کرنے والا، نیکوکار، نیکی کرنے والا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یحب المحسنین. بے شک اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں وزیر اعظم مجھ سے محبت کرتا ہے، وزرائے اعلیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں، فلاں ایکٹر مجھ سے محبت کرتا ہے. کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا، کبھی ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں: ان اللہ یحب المحسنین. اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. نیکی کیا ہے؟ الاحسان، ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نیکی کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اچھا، یہ نیکی اور احسان یہ ایک ہی چیز ہے؟ عربی میں احسان اور اردو میں نیکی کرنا. کسی کے ساتھ نیکی کرنا یا کسی پر احسان کرنا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. اور محسنین کسے کہتے ہیں؟ محسن کسے کہتے ہیں؟ جو نیکی کرتا ہے. تو مانا کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم کسی پر احسان کر رہے ہو تو اپنے ذہن میں یہ تصور کرنا ہے کہ یہ میں جو اپنے اس بھائی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو گویا کہ میں یہ نیکی کرتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ سوچوں کہ میں اللہ کو دیکھتے ہوئے یہ نیکی کر رہا ہوں. آج ایک چاول کا پیکٹ دینا کسی کو، ساتھ پکچر بناتے ہیں اور اس کو پھر فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس کو پھر ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتے ہیں. الاحسان ان تعبد اللہ. جو حقیقی محسن ہوتا ہے اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں، بلکہ وہ نیکی کا اصل مقصد اور اصل معنی سمجھتا ہے کہ گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، گویا کہ وہ احسان کر رہا ہے، گویا کہ وہ نیکی کر رہا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. آپ سوچئے کہ جب انسان یہ سوچتے ہوئے نیکی کرے گا کسی بھی بھائی کے ساتھ یا کسی بھی کمزور انسان کے ساتھ تو اس کے تقوی کا کیا عالم ہوگا کہ میں یہ ایک صابن کی ٹکی دے رہا ہوں کسی کو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں کسی کو 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو کیا اس کے ذہن میں ریاکاری آئے گی؟ قطعاً نہیں. جب اس کے ذہن میں ہے کہ میرا اللہ مجھے یہ نیکی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے
تو کبھی بھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ میں ریاکاری کروں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں یا لوگوں کی واہ واہ اور لوگوں کے نعرے سننے کے لیے یہ کام کروں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ خیال نہیں آتا تو کم سے کم ایٹ لیسٹ یہ خیال پیدا کر لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ ہے حقیقت میں نیکی کا معنی. اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھتے ہوئے نیکی کر رہا ہوں، وہ ہے کہ وہ نیکی نہیں ہے. نیکی فقط نماز کا نام ہے کیا؟ بالکل نہیں. ہر وہ کام جو کام انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کے لیے کرتا ہے، ہر وہ کام نیکی ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھتے ہوئے یہ کر رہا ہوں. روزہ رکھ رہا ہے تو میں اللہ کو دیکھتے ہوئے یہ کر رہا ہوں. صدقہ کر رہا ہے تو میں اللہ کو دیکھتے ہوئے یہ کر رہا ہوں. تو کبھی بھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ وہ ریاکاری کرے یا لوگوں کو دکھائے. تو ان اللہ یحب المحسنین، جو اس طریقے سے نیکی کرتا ہے نا، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر والریا. مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول وما هو الشرك الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا. کسی عالم نے کہا کہ اگر تمہاری عبادات جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو ان کے مقابل وہ عبادات جو تم لوگوں کے پیچھے کرتے ہو، اگر وہ عبادات جو تم اپنے گھروں میں یا تنہائی میں کرتے ہو وہ ان عبادات سے زیادہ نہیں ہے جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو، تو سمجھو کہ تم مخلص نہیں ہو. اللہ اکبر. ہماری تنہائی کی عبادت کتنی ہوتی ہے؟ ساری ظاہراً لوگوں کے سامنے. تنہائی میں کتنی عبادت ہے؟ تنہائی میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے بالمقابل اس عبادت کے جو لوگوں کے سامنے ہو. تو یہ ہوتی ہے دلیل اخلاص کی. لوگوں کو دیکھا نماز لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں یا استاد کے سامنے پڑھ رہے ہیں یا ٹیچر کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو انتہائی آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ طمانینت ہوتی ہے عبادت کے اندر. لیکن جب یہ استاد موجود نہیں، والد موجود نہیں، لوگ موجود نہیں، تو پھر جھٹکے سے نماز پڑھی اور ہو گیا. تو معنی اخلاص نہیں ہے. معنی یہ اس کی نیکی، یہ اس کا احسان، وہ احسان نہیں ہے جسے اللہ کے رسول نے احسان کہا ہے، جسے اللہ کے رسول نے نیکی کہا ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو سب سے پہلا انسان ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کسے پسند فرماتے ہیں؟ جو نیکی کرتا ہے اس انداز سے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم اتنا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے حقیقت میں نیکی کا معنی. دوسرا شخص اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد 100 مرة من قبل أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. اصحاب کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے. كنا نعد، یہ ہوتی ہے محبت، ہم شمار کرتے تھے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس واحد، ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. میرے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. سبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر. معنی سبحان اللہ کہے، انہ کان توابا، اور استغفار کر، بے شک وہ توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے. تو دوسرا شخص کون سا ہے جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں؟ یحب التوابین. تواب جیسے ہے نا رزاق، غفار، وہاب، یہ سارے مبالغے کے صیغے ہیں.
بہت زیادہ رزق دینے والی ذات ہے اللہ، بہت زیادہ بخشنے والی ذات ہے اللہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے اللہ۔ تو معنی جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئندہ ہماری مجالس بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ کیا ہماری مجالس ایسی ہیں؟ قطعاً نہیں۔ ہماری مجالس میں غیبت، ہماری مجالس میں جھوٹ، ہماری مجالس میں دغا بازی، ہماری مجالس میں کینہ، نفرت، عداوت، دشمنی، لوگوں کے خلاف ابھارنا۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، مجلس میں پڑھنے کی دعا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ رب العزت بہت زیادہ پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جی پھٹے پرانے کپڑے پہن لو، اگر آلود ہوں، گندے ہوں، ان سے اسمیل آ رہی ہو، قطعاً نہیں، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے۔ اور آج تو بہت سارے لوگ قصداً نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ، اچھے کپڑے موجود ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی میں کو مار رہے ہیں، ہم اپنی میں کو مار رہے ہیں، اسمیل آ رہی ہے، لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بہت زیادہ پاک اور صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتے۔ ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا۔ اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول، انسان پسند کرتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا جوتا پہنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق بات کے سامنے اڑ جانا، سمجھ ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن میں نہیں مانتا بھائی، میں نہیں مانتا، پتہ ہے یہ شخص جس سے میرا مقدمہ چل رہا ہے، جس کے ساتھ میرا کیس چل رہا ہے، وہ سچا ہے، وہ حق پر قائم ہے اور میں باطل پہ ہوں، لیکن پھر بھی اڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، حق کے سامنے اٹک جانا، یہ ہوتا ہے تکبر۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اگر آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اچھی گھڑی استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، لوگوں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے، تو معنی یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ اس صفت کو پسند کرتے ہیں، اس عادت کو، اس ہیبٹ کو اللہ کو عزت پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر اچھے کپڑے پہن کے، اچھا جوتا پہن کے، اچھی گھڑی اور اچھی خوشبو لگا کے ہم غربا کو، فقراء کو کمتر سمجھیں، ان کو ہلکا سمجھیں، حقیر سمجھیں، تو یہ کیا ہے؟ تکبر، یہ تکبر ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ بہت زیادہ پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھا شخص کون سا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں؟ ان اللہ یحب المتقین، متقین، اللہ رب العزت متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ متقی معنی ڈرنے والا، گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ مطالعہ کریں گے، اللہ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اتقوا ربهم لهم جنات تجری، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہاں پر آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا لیکن الذین صلوا وصدقوا وتصدقوا وصاموا، کوئی نیکی کا ذکر کیا، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، معتمرین ہیں، حجاج ہیں، اللہ نے ذکر نہیں کیا، جسٹ اللہ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، جنات، جنت نہیں، جنات جمع کر، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو، وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور جسے اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات، لیکن جو اللہ سے ڈر گئے، حقیقی طور پہ ڈرنا، یہ نہیں کہ فقط زبان سے کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن اللہ کی منشا کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، نماز چھوڑی جا رہے ہیں، سمجھ لیں۔ ایک بھائی، ان کو میں نے کہا کہ آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے،
کہتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ دیکھو کہ اللہ جو ہے نا وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. اور پھر اس کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں لوگ نا عجیب عجیب سوچے سوچے. بیسیکلی ہم جب قرآن اور حدیث سے سائڈ پہ ہوتے ہیں نا ہمارے ذہن میں شیطان کوئی ایسا نقطہ بٹھا دیتا ہے, ہم اسی نقطے کو ہم سمجھتے ہیں یہ میرے سامنے پہاڑ ہے, بس یہی کافی ہے میرے لیے. کہتے ہیں اصل میں نا نمازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, روزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی نظر میں نا حیا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نظر میں حیا ہونا چاہیے, کسی ماں بہن کی طرف بری نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے. نمازیں نہ پڑھو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں میں نے کبھی کسی ماں بہن کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دیکھو شیطان نے کیا کیا, صرف ایک سوچ ذہن میں بٹھا دی, باقی ساری نیکیوں سے جان چھڑوا دی. اللہ اکبر. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں ذہن میں حیا تھا؟ سب سے بڑے حیادار انسان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, سب سے بڑے حیادار انسان. اور حیا کافی ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. حیا کافی ہے, روزے کی کوئی ضرورت نہیں. حیا کافی ہے, حج کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے کہا انہوں نے ہر کام کیا, ہر کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور اس کے بعد والے زمانے کے لوگ ہیں. تو سب سے بہترین لوگ تو یہ معنی مراد نہیں لیتے تھے. تو ان اللہ یحب المتقین, اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. اس کا مختصر معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرے اور اللہ کے تمام مناہی, سمجھ رہے ہیں, مناہی جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے رک جائے, باز آ جائے, یہ شخص ہے متقی. اللہ اکبر. آگے اللہ نے فرمایا پانچواں شخص جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, واللہ یحب الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. کیسے؟ ان اصابته سراء شکر فله اجر وان اصابته ضراء صبر فله اجر. اگر اسے کوئی اچھی چیز ملے شکر کرتا ہے, اس کے لیے اس میں بھی اجر ہے, اور اگر اسے تکلیف دے کوئی چیز پہنچ جائے صبر کرتا ہے, اس میں بھی اس کے لیے کیا ہے, اجر ہے. دونوں معاملات مومن کے لیے خیر کے ہیں, چاہے اسے غم پہنچے چاہے اسے خوشی پہنچے. واللہ یحب الصابرین. آپ حیران ہوں گے, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, ان کو جزا دے دو, ان کو بدلہ دے دو جو دنیا میں انہوں نے صبر کیا تھا. یہاں پر بھی ایک مفسر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا وجزاهم بما صلوا, ان کو جنت دے دو, قیامت کے دن اللہ نے فرمانا ہے وجزاهم بما صبروا, ان کو جزا دے دو, بدلہ دے دو اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا دنیا کے اندر. یہ نہیں فرمایا جو انہوں نے نماز پڑھی, جو روزہ رکھا, جو حج کیا, جو صدقات, جو خیرات. اللہ نے کہا وجزاهم بما صبروا, جو انہوں نے صبر کیا تھا نا. صبر کی تین اقسام, نیکی کرنے پر صبر کرنا, نیکی کرنے پر بھی تو صبر کرنا پڑتا ہے نا. آگے وساوس ڈالتے ہیں شیطان, الذی یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان. نہیں تھوڑا لیٹ کر دو, تھوڑا لیٹ کر دو, کوئی مسئلہ نہیں, نظر نہ ہو, تھوڑی دیر بعد چلے جائے گا. تو التقوی ها هنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ها هنا, تقوی کہاں ہے؟ ويشير الى صدره 3 مرار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف. تقوی بھی یہی ہے, اور شیطان کے وسوسے بھی الذی یوسوس فی صدور الناس, تقوی کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے. ایک انسان کے ذہن میں تقوی کا خیال آیا, نماز کا, روزے کا, حج کا, فوری شیطان آتا ہے کہ نہیں, الذی یوسوس, فوری وسوسہ ڈالتا ہے, خیال ڈالتا ہے, نہ یہ نہیں کرنا, تم بہت غلط کر رہے ہو. تو معنی واللہ یحب الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, جو انہوں نے صبر کیا تھا, ان کو غم پہنچے تھے, ان کو ہم پہنچے تھے, ان کو بڑی بڑی ٹینشنیں پہنچی تھی, انہوں نے صبر کیا تھا, ان کو جزا دے دو. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا, دیکھو یہاں پر انہوں نے وہی لفظ بالکل سیم استعمال کیے, یجزون الغرفة, ان کو جنت کے بالا خانوں کا مالک بنا دو, بما صبروا, جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا. اور فرشتے بار بار آ کے کیا کہیں گے جنت کے اندر, سلام علیکم بما صبرتم, سلامتی ہو تم پر جو دنیا میں صبر کیا تم نے. فنعم عقبى الدار, آج اچھا گھر تمہارے لیے ہے جنت کا. یہ جب بھی فرشتے آئیں گے تحیتهم فیہا سلام, ان کا آپس کا تحفہ کیا ہوگا, سلام, سلام علیکم, سلام علیکم. لیکن فرشتے سلام کیسے لیں گے, سلام علیکم بما صبرتم, جو تم نے صبر کیا. بہت سردی ہوتی تھی, دل نہیں کرتا تھا نماز کے لیے, گرم بستر ہوتا تھا, صبر کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آتا تھا, سلام علیکم بما صبرتم. آج لوگ کہتے ہیں اتنا غم پہنچا ہے, لگتا ہے کبھی بھی خوشی نہیں آئے گی, خوشی آئے گی بھی تو غم نہیں بھولے گا, لوگ کہتے ہیں نا. لیکن آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں,
جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور اچانک سے ٹھنڈا موسم بن جاتا ہے، بارش آتی ہے اور ایسا خوشگوار موسم بنتا ہے، کیا انسان کو پچھلے والا موسم بھول جاتا ہے کہ نہیں؟ بھول جاتا ہے انسان، ایسے حساس بشاش اور خوش ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی شدت کی گرمی تھی، محسوس ہو رہی ہوتی ہے اسے گرمی نہیں، بلکہ وہ خوشی کو فیل کر رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے غم پہنچ گئے، اب جتنی بھی خوشیاں آ جائیں نا یہ غم اس پر بھاری ہیں، نہیں بھائی، اللہ رب العزت دیکھے بھولنے کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ بھولنے کی نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمیشہ، مثال کے طور پہ ایک شخص کا بچہ فوت ہوتا ہے جوانی کے اندر، کتنا سٹارٹنگ میں اسے کتنا غم ہوتا ہے نا، لیکن 2-4 مہینے کے بعد وہ غم آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہ بھولتا ہوتا، ہمیشہ ویسا ہی غم رہتا تو انسان 1 مہینے کے اندر بوڑھا ہو جاتا، سمجھ رہے ہو، یا مینٹل ہو جاتا۔ تو معنی واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ توکل کیا؟ بھروسہ، آج کی روزی میرے پاس ہے، آج کا راشن ہے، کل پتہ نہیں ملے گا یا نہیں، اس مہینے کا ہے اگلے مہینے کا پتہ نہیں ملے گا یا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی عورت کے پاس جاتے ہو، کسی بھائی کے پاس جاتے ہو، یار اصل میں اگلے مہینے بیگم کا آپریشن ہے، اگلے مہینے یہ مسئلہ ہے، اگلے مہینے یہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ مومن ایسے نہیں کرتے، ان اللہ یحب المتوکلین، جیسے بھی حالات آئے وہ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ ٹرسٹ اور بلیو رکھتا ہے، انبلیویبل، ایسا اعتماد ہوتا ہے جس پر لوگ یقین نہ کریں۔ یوسف غائب ہوئے، 40 سال گزر گئے، بنیامین غائب ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ بابا نے کیا کہا؟ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ان قریب اللہ دونوں کو واپس لے کے آئے گا۔ اللہ، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بیٹے کیا کہہ رہے تھے؟ انك لفی ضلالك القدیم، تو پرانی بھول میں ہے، یوسف اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، یہ ہوتا ہے یقین، ان قریب اللہ دونوں کو واپس لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول یوں غار میں بیٹھے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر کافر نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم کو متنبع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں یار ایسا ہی ہو سکتا ہے، کہیں ہمارا نقصان نہ کر دیں۔ کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ ہوتا ہے توکل۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ آخری 8واں شخص، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے اور ایسے جم کے کھڑا ہوتا ہے جیسے سیسا پلائی دیوار ہو۔ سیسا پلائی دیوار کو توڑنا بہت مشکل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ بزدل، کمزور دل، موبائل نہیں ملا چیخنا چلانا شروع کر دیا، سوچ کے مطابق کھانا نہیں ملا شور کرنا شروع کر دیا، ادارے سے چھٹی نہیں ملی شور کرنا شروع کر دیا، سمجھ رہے؟ ذرا سی وش کے مطابق کام نہیں ہوا شور، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا بہت برا ہوا ہے جی۔ اللہ رب العزت کمزور دلوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ مضبوط دلوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مضبوط دل عطا فرمائے۔ یہ 8 لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ 8 کی 8 صفات بدرجہ اتم پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔